السلام علیکم، میں لو اسلام این این چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے عذاب رکھے ہیں۔ ایک کا نام عذاب اکبر ہے اور ایک کا نام عذاب ادنا ہے۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ یہ دونوں عذاب کب اور کس کو ملیں گے۔ قرآن پاک میں سورۃ السجدہ ہے 33 نمبر آیات کا ترجمہ کرتی ہوں۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ تشریح: عذاب اکبر سے مراد آخرت کا عذاب ہے جو کفر و فسق کے پاداش میں دیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں عذاب ادنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس سے مراد وہ تکلیفیں ہیں جو اسی دنیا میں انسانوں کو ملتی ہے۔ مثلا افراد کی زندگی میں سخت بیماریاں، اپنے عزیز ترین لوگوں کی موت، المناک حادثے، نقصانات، ناکامیاں وغیرہ وغیرہ، اور اجتماعی زندگی میں طوفان، زلزلے، سیلاب، وبائیں، قحط، فسادات، لڑائیاں اور دوسری بہت سی بلائیں جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ان آفات کے نازل کرنے کی مصلحت یہ بیان کی گئی ہے کہ عذاب اکبر میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی لوگ ہوش میں آ جائیں اور اس طرز فکر و عمل کو چھوڑ دیں جس کی پاداش میں آخر کار انہیں وہ بڑا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل بخیریت ہی نہیں رکھا ہے کہ پورے آرام و سکون سے زندگی کی گاڑی چلتی رہے، اور آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ اس سے بالا کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً افراد پر بھی اور قوموں اور ملکوں پر بھی ایسے آفات بھیجتا رہتا ہے جو اسے اپنی بے بسی کا اور اپنے سے بالاتر ایک ہمگیر سلطنت کی فرمان روائی کا احساس دلاتی ہے۔ یہ آفات ایک ایک شخص کو، ایک ایک گروہ کو اور ایک ایک قوم کو یہ یاد دلاتی ہے کہ اوپر تمہاری قسمتوں کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے۔ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا گیا ہے، اصل طاقت اسی کارفرما اقتدار کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی طرف سے جب کوئی آفات تمہارے اوپر آئے تو نہ تمہاری کوئی تدبیر اسے دفع کر سکتی ہے اور نہ کسی جن یا روح یا دیوی یا دیوتا سے مدد مانگ کر تم اس کو روک سکتے ہو۔ اس لحاظ سے یہ آفات محض آفات نہیں ہیں بلکہ خدا کی تنبیہات ہے جو انسان کو حقیقت سے آگاہ کرنے اور اس کی غلط فہمیاں رفع کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس سے سبق لے کر دنیا ہی میں آدمی اپنا عقیدہ اور عمل ٹھیک کر لے تو آخرت میں اللہ کا بڑا عذاب دیکھنے کی نوبت ہی کیوں آئے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو عذاب اکبر اور عذاب ادنا کا مطلب معلوم ہوا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کے چھوٹے بڑی غلطیوں کو معاف فرما دے، آمین۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور لو اسلام این این چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔